الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو. چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلے بڑھ کے ہو. جاگ بنا دودھ کڑ دے نہ باہو لال بھون بھویں کڑ کے ہو. محتشم سامع و حاضرین، اللہ پاک کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک محفل میں حاضری کی توفیق اور سعادت بخشی. زینت محفل محترم المقام زینت القرہ جناب قاری محمد حنیف چشتی، مدرس جامعہ غوثیہ مہریہ منیر الاسلام، اور منتظم محفل محترم المقام علامہ مولانا قاری محمد عابد اتاری زیدت مکارمہم، نقیب محفل حافظ محمد کامران اور دیگر ہمارے بھائی، السلام علیکم. یہ مبارک محفل بھائی شیخ تنویر، بھائی وسیم، ان کے بیٹا کی وہ سمجھ لیجیے کہ سالگرہ کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. عموماً ہم ایسے مواقعوں پر اور بڑے اٹھان پڑھان قسم کے کام کرتے ہیں، لیکن ان میرے بھائیوں نے یہ ایک اچھی ریت ڈالی ہے کہ اس سلسلے میں اللہ رسول کے ذکر کی یہ محفل سجی ہے. چونکہ یہ ایک بچے کی سالگرہ یا ولادت کی خوشی میں محفل سجی ہے، کیونکہ جس طرح عزیزم محمد کامران صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا مقصد کوئی لچھے دار تقریریں کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان تک دین کا پیغام پہنچانا ہے. محتشم سامعین و حاضرین، تو اسی مناسبت سے آج کی اس نشست میں تربیت اولاد کے حوالہ سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اولاد میری دی ہوئی تمہارے پاس امانت ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امانت کو تم کس طرح نکھارتے ہو، سنوارتے ہو، اور پھر وہ امانت کس انداز میں میرے دربار میں پیش ہوتی ہے. یہ بچے جو ہمارے پاس رب کی امانت ہے، یہ کورے کاغذ کے مانند ہوتے ہیں. اللہ رسول کا حکم ہے کہ جو بچہ میں کورے کاغذ کی صورت میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کا، میرے محبوب کی محبت کا رنگ بھیرنا اور اس میں میری اطاعت کی تصویر بنانا یہ تمہارا کام ہے. اب والدین کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ رسول کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی تربیت کریں. مثلا سورۃ لقمان ہے،
اس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کچھ باتیں سکھلاتے ہیں، اور وہ باتیں اللہ نے ہمارے لیے قرآن میں بیان فرمائی تاکہ میرے بندوں کے لیے رہنمائی ہو کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا سکھلانا ہے، کس لائن پہ لگانا ہے۔ مثلا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تربیت دیتے ہیں، سکھلاتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا۔ یا بنیا کا مطلب ہے اے میرے پیارے بچے۔ آگے کیا کہا؟ اقم الصلاۃ، میرے بچے نماز قائم کیا کر، اور آگے فرمایا وأمر بالمعروف، میرے بچے نماز پڑھ لے تو یہ نہ سمجھنا کہ بس میں نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ بچے اگر تو خود نماز پڑھتا ہے تو جو نماز نہ پڑھے ان کو بھی نماز پڑھانا یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ کیا فرمایا؟ وأمر بالمعروف، بچے خود بھی نماز پڑھ اور نیکی کا حکم بھی دے، جو نماز نہیں پڑھتے انہیں بھی اپنے ساتھ نماز پلا۔ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ فرمایا جو تیرے دوست، تیرے کلاس فیلو، تیرے ساتھ کھیلنے والے ہیں، اگر تو نمازی ہے تو ساتھ اپنے دوستوں کو بھی نمازی بنا۔ اور آگے فرمایا وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو خود بھی برائی سے بچ، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا، اور جو تیرے دوست ہیں، تیرے سنگی ساتھی ہیں، ان کو بھی برائی سے بچنے کی تو تلقین اور ترغیب دے۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بچے دنیا میں بیماری آ جائے، غربت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، صبر کرنا سیکھ۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے بچے جب کسی کے ساتھ گفتگو کرے تو اپنے سر کو عاجزی سے جھکا کر ان کی گفتگو سنا کر، یہ نہیں کہ تیرے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو اور تم کہے کہ میں تو فلاں چودھری کا بیٹا، فلاں نمبردار کا بیٹا، تو فرعون بن کے ان کی باتوں کو سنے اور بات تجھ سے کی جا رہی ہو اور تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو۔ فرمایا نہیں میرے بچے، جب کوئی تجھ سے بات کرے تو چپ کر عاجزی سے سامنے والے کی بات سنا کر۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے بچے جب زمین پہ چل تو یوں وقار کے ساتھ چل، تکبر اور تیری چال میں تکبر نہ ہو، تیرے چلنے میں بڑائی نہ ہو کہ میں زمین پر چل رہا ہوں، میں کسی چودھری کا پتر ہوں، اور اس انداز سے تیری چال ہو نہیں میرے بچے۔ جب زمین پر چلا کر سادگی سے، عاجزی سے، وقار سے چلا کر، انکساری سے چلا کر۔ اور فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، میرے بچے جب گفتگو کیا کر تو دھیمے انداز میں گفتگو کیا کر، اور فرمایا چیخ کر بات نہ کیا کر۔ اور آگے فرمایا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، میرے بچے چیخ کر تو گدھا بولتا ہے، تو لہذا دھیمے انداز میں گفتگو کیا کر۔ اللہ پاک نے یہ قرآن میں ہم باپوں کو بتایا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کی کس انداز میں تربیت کرنی ہے، انہیں نماز کا حکم دینا ہے۔ تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر روز نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار ان آیات کا ترجمہ انہیں بتائیں، ہو سکے تو یہ آیات انہیں یاد کرا دیں، تاکہ یہ قرآن کی آیات ہیں اور اس کے اندر بچوں کی تربیت کا انداز میرے رب نے سکھلایا ہے۔ جب ہمارے سامنے رب رحمان کا یہ کلام ہوگا، اس کا اپنا فیضان ہوگا، اور یہ کلام ربی یہ نغمہ جبریلی ہے، اور یہ کلام ربی یہ غار حرا سے پھوٹنے والی روشنی ہے، اور یہ کلام ربی مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اترنے والا قرآن ہے۔ جب میرے بچے کے یہ کان میں ہر روز نہیں کم
از کم ہفتے میں ایک بار میرے بچوں کے کان میں یہ رب کی کلمات، یہ نغمہ جبریلی، یہ فیضان مصطفیٰ جب میرے بچوں کے کانوں میں گونجے گا، انشاءاللہ ہمارے بچوں میں نکھار آئے گا، ان میں رب رحمان کی انوار و تجلیات کا فیضان پیدا ہوگا۔ پھر یہ بچے آوارہ گر پیدا نہیں ہوں گے، مصلی پہ بیٹھنے والے نمازی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ آج ماں باپ کا شکوہ ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم نے کبھی انہیں قرآن کی آیات بتائی ہوں تو وہ نماز کے عادی ہوں، ہم ان کے سامنے نمازیں پڑھتے ہوں تو ان کو عادت میں نماز پڑھنا ہے، ہم کبھی اپنی اولاد کے سامنے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے بچے نمازی کیسے بنیں گے؟ تو محترم سامعین و حاضرین، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارا رب رحمان کا عطا کردہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ رات بہت بڑی محفل تھی، وہاں علامہ صاحب خطاب کرنے لگے اور اس سے پہلے اس مسجد کے امام جو خود بہت بڑے درویش صفت انسان ہیں، انہوں نے اپنا بیٹا اٹھایا، بالکل یہ عبدالرافع کا کلاس فیلو ہے دارالمدینہ میں، وہ کھڑا ہوا اور اس بچے نے ایسی انداز میں گفتگو کی اور ہمارے علامہ صاحب نے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ایسے بچے تیار کرو۔ تو محترم سامعین و حاضرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چند فرامین جو تربیت اولاد کے حوالہ سے ہیں وہ بھی آپ کی گوش گزار کر دوں۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ شخص کہتا ہے ما حق ابنی ھذا، یا رسول اللہ یہ جو میرا بچہ ہے اس کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا ان تحسن اسمہ، تیرے بچے کا پہلا تیرے اوپر حق یہ ہے کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھ۔ ہم عموماً آج کل نام رکھتے ہیں بچوں کے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بلا ایسا نام بتاؤ جو نیا نام ہو اور کسی کا نام نہ ہو، ایسا کوئی نیا نام بتائیں۔ ہمیں نئے نام نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے پیاروں کے نام چاہیے۔ آقا دو جہاں نے ہمیں مکمل تربیت دی ہے کہ تمہارا بیٹا ہو تو اس کا نام کیسا ہونا چاہیے۔ آقا دو جہاں نے اس شخص کو فرمایا کہ تیرے بچے کا پہلا تیرے اوپر حق یہ ہے کہ اپنے بچے کا اچھا تو نام رکھ۔ آگے آقا نے فرمایا اچھا نام کیسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا نام یہ ہے کہ تم اپنے بچے کا نام اللہ کے نام پہ رکھو۔ آپ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ کا بچہ پیدا ہو آپ قرآن کھولیں، آپ قرآن الحمد سے پہلے جو صفحہ ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور جو بالکل آخر پہ اختتام پہ صفحات ہوتے ہیں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں، اللہ آپ کو بیٹا دے، آپ سب سے پہلے اللہ کا قرآن اٹھائیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، مولا تو نے بچہ دیا ہے تو اب اس کا نام بھی تیرے نام پہ رکھتا ہوں۔ آپ قرآن کے بالکل ابتدائی صفحات کو دیکھیں تو وہاں اللہ کے نام لکھے ہوں، اللہ الرحمن الرحیم، القدوس الرحمن۔ آپ ان 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کر لیں، صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ ساتھ عبد کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ مثلا القدوس یہ اللہ کا نام ہوگا تو ساتھ آپ نے عبد لگا لینا، عبد القدوس۔ غفور ہوگا تو ساتھ آپ نے عبد الغفور۔ سب سے بہترین نام بچوں کا اللہ کے نام پہ نام رکھنا ہے۔ عموماً ہمارے حضرات غلطی کرتے ہیں، اگر کسی کا نام ہے نا عبد الغفور اسے غفور غفور کہہ رہے ہوتے ہیں، او غفور یا اے دیا، یہ اللہ کے نام کو بگاڑا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نام بگاڑے نہیں، اور پھر اگر اللہ کے ناموں پہ نام ہے تو ساتھ عبد کا لفظ یہ لازماً استعمال کریں۔ اگر کسی کا نام عبد اللطیف ہے تو کہا جاتا ہے لطیفہ۔ ایک تو نام عبد کے بغیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہے وہ بھی ایک بندے پہ، اور دوسرا اس نام کو بگاڑا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی کا نام اللہ کے نام پہ ہے تو ساتھ آپ اب لازمن کہیں، کسی کو غفور نہیں کہنا، عبد الغفور۔ قدوس عبد القدوس کسی کا نام ہے تو آپ اکیلا اسے قدوس نہ کہیں بلکہ عبد القدوس کہہ کے پکاریں، اور پھر نام بگاڑے نہیں۔ اللہ کا نام
جو ماں باپ نے رکھا تاکہ جب بچے کو پکارا جائے یا رحمان یا رحیم، تو جب ہم بچے کا نام رکھیں عبد الرحمن عبد الرحیم تو مطلب ہوگا اور رحم فرمانے والے کے بندے، تو اس کے اندر برکت ہوگی۔ جب ہم نام بگاڑیں گے بجائے ثواب کے ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اپنے بچے کا نام حضور کے ناموں میں سے کسی نام پہ رکھیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آپ آخر پہ آ جائیں، آخری صفحے پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہیں، محمد، احمد، شاہد، مشہور، نذیر، اس طرح 99 نام ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ نام منتخب کریں اور اپنے بچے کا نام رکھ لیں۔ اس کی برکت یہ ہوگی، آقا دو جہاں نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا رب رحمان کے دربار میں بلایا جائے گا جو انتہائی گنہگار ہوگا۔ رب فرمائے گا تیرا نام محمد ہے، تو نے تو محمد کے نام کی قدر نہ کی، کوئی نیکی نہ کی، لیکن میں رب رحمان ہوں، میں اپنے محبوب محمد عربی کے نام کی راج رکھتے ہوئے تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تیسرے نمبر پہ اپنی اولاد کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ رکھیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ایوب، یوسف، یہ سارے اللہ کے نبیوں کے نام ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ حضرات صحابہ کرام، آل بیت اطہار اور پھر اولیاء کرام کے نام ہیں۔ یہ نام، یہ اصل نام ہے۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی نیا نام بتاؤ، کسی ایکٹر کا، کسی اداکار کا۔ نہیں، ہماری اصل، ہماری امتیازی شان اسلام ہے، اور اسلام کی شخصیات ہی ہماری پہچان ہے۔ ہمارے بچوں کے نام اللہ کے نام، آقا دو جہاں کے نام، صحابہ کے نام، آل بیت اطہار کے نام، اولیاء کرام کے ناموں پہ ہونے چاہیے۔ اسی میں برکت بھی ہے، اسی کے اندر ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان بھی ہے۔ یقین جانیے کئی بچوں کے میں نے ایسے نام دیکھے کہ وہ نام عیسائیوں کے بنتے ہیں، یہودیوں کے بنتے ہیں، ہندوؤں کے نام ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ متشمسہ حاضرین، آگے آقا نے تیسری بات کی، آپ نے فرمایا یہ تیرا بچہ ہے، یہ حضور میرا بچہ ہے۔ فرمایا ادب ہو، اپنے بچے کو ادب سکھا، اپنے بچے کو باادب بنا۔ بچہ تیرا ماں باپ کا ادب کرنے والا ہو، بچہ تیرا بڑوں کا ادب کرنے والا ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ باادب ہو، بانصیب ہو، مہذب ہو، تو اس کے لیے آپ دو کام کریں۔ ایک یہ ہے کہ بچے کے سامنے آپ خود